کوئی بندہ یہ کہے کہ مجھے خواب آئی کہ خواب میں مجھے یہ اشارہ ہوا کہ میں رقیہ بنت علی ہوں، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں جی۔ اس ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 70,000 جھوٹ اور واقعات اور کئی روایتیں جوڑ دی گئی ہیں کہ یہ نعوذ باللہ رقیہ بنت علی ہے۔ میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ رقیہ بنت علی نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ اگر یہ رقیہ بنت علی ہے، میرے اوپر اسی وقت خدا کا عذاب نازل ہو، میں غرق ہو جاؤں زمین میں۔ ہمارے پاس ایسے بھی شاہ صاحب موجود ہیں جی، انہوں نے کہا کہ میں چیلنج کرتا ہوں مینار پاکستان پر آ جاؤ، میں مباہلہ کرتا ہوں، چھوڑو یہ ساری کتابیں، تم نے جو لکھ لیا لکھ لیا۔ ہمارے پاس اتنا دماغ نہیں کھپانے کے لیے کہ تم نے کتابیں بھر دی ہیں بی بی پاک دامنہ پہ بہتان لگانے کے لیے، کسی کے گھر پہ ڈاکہ ڈالتے ہو، اتنی بڑی ہستی پہ بہتان لگا رہے ہو، یہ کوئی بات ہے کہ کہہ دینا کہ جی نبی کی ایک صاحبزادی تھی۔ السلام علیکم دوستو، ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب ہی نہیں کیا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ شاہ صاحب یہ بتائیں کہ بی بی پاک دامن کے حوالے سے بہت سارے نظریات، اختلافات ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں، تو میں سب سے پہلے آپ سے یہ گزارش کروں کہ ہمارے ناظرین کو وہ اختلافات اور موقف ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی دینی معاملات ہیں، قرآن پاک ہو، حدیث مبارک ہو، یا کسی اللہ کے ولی کے بارے میں کوئی بات ہو، یا ائمہ اہل بیت کے بارے میں بات ہو، ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں، اکابر بزرگان دین کی بات ہو، ان میں بہت سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے، کیونکہ یہ تاریخ کا معاملہ ہے۔ کسی چیز کو غلط مقام نہیں دینا چاہیے، ہر چیز کو اس کا وہ مقام دینا چاہیے کہ جو اس کا وہ مقام ہے۔ بالکل، جو مقام پاکستان پاک کا ہے وہ ان کا ہے، وہ کسی دوسرے کا نہیں ہے۔ بالکل، جو مقام امام حسن علیہ السلام کا ہے وہ ان کا ہے، جو امام حسین علیہ السلام کا ہے جو ان کا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس طرح جو علماء ان کا اپنا ایک مقام ہے، وہ دنیا میں ہے یا دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، ان کے جو مزارات ہیں ان کا بھی اپنا ایک مقام ہے۔ ہاں، یہ بہت سارے اختلافات ہیں۔ ہم نے جو تحقیقات کی ہے، ہماری تحقیقات کے مطابق نہ تو یہ رقیہ بنت علی ہے، نہ یہ وہاں سے آئی ہیں، یہ یہاں پر، اور جنہوں نے ان کو حضرت مولا علی علیہ السلام کے رقیہ بنت علی اس میں منسوب کرتے ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ سید احمد ترمذی کی بیٹیاں ہیں۔ اشاروں کرایوں میں جو پچھلی ان کی کتابیں تھیں ان میں تو وہ یہی لکھتے رہے کہ یہ دو رائے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس طرف سے اتنا زیادہ پریشر اور اتنی زیادہ ان میں مواد پھر ساختہ جمع کر لیے کہ اب جو بھی سنتا ہے وہ یہ سمجھتا کہ واقعی یہ رقیہ بنت علی ہیں، جبکہ قیام پاکستان سے پہلے یہ بی بی پاک دامنہ والی جو جگہ ہے، یہاں پر کسی بھی خاص مسلک کا کوئی بھی اجارہ داری نہیں تھی، چند پرانے درخت تھے، لوگ آتے تھے، مردوں کو آگے جانے کی اجازت نہیں تھی، مرد دور رہتے تھے، عورتیں جھاڑو دیتی تھی، اور وہاں سے وہ درختوں کے جو بھی پتے برکت کے لوگ لیتے تھے اور دعائیں مانگتے تھے، اور لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی تھی۔ سب کا اتفاق ہے، سب متفق ہیں کہ یہ قاضی الحاجات کے رتبے پر فائز اللہ کے ولی ہیں اور بہت شان کی مالک ہیں۔ چھوٹی بات نہیں ہے کہ وہ زندہ زمین میں درگور ہو جانا، زمین کا پھٹ جانا اور ان کا اس طرح روپوش ہو جانا، یہ ایک بہت بڑی ان کی کرامت ہے۔ یہ بی بی پاک دامنہ تقریباً اندازاً داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے 100 سال بعد یہاں پر تشریف لائیں۔ سید احمد ترمذی کی یہ صاحبزادیاں ہیں۔ سید احمد ترمذی 602 ہجری میں وصال فرما گئے، بہت بڑے وقت کے غوث تھے، مرشد پنجاب تھے اور بڑی کامل ہستی تھی۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے وہ وصال فرما گئے، اور 614 ہجری میں منگولوں نے لاہور پر حملہ کیا، بہت قتل و غارت گری ہوئی، اور یہ بی بی پاک دامنہ اور بڑی بی بی جو آج ہے ان کے بیٹے سید حبیب حاکم، وہ بلوچستان سے اپنی فوج کے ساتھ آئے اور یہاں پر بہت بڑی شدید جنگ ہوئی، خیر مسلمانوں کو فتح ہوئی، سید حبیب حاکم شہید ہو گئے۔ اسی جنگ کے اور افراتفری میں
یہ بیبیاں جو ان کی یہ جگہ تھی ساری جتنی بھی یہ ہے قلعہ گرجر سنگھ کے پاس اور موچی گیٹ ساری جگہ انہی کی تھی. یہ روپوش ہو گئی. خیر جنگ ہوتی رہی. سید ادیب حاکم شہید ہو گئے اور آخر مسلمانوں کو پتہ ہوئی اور منگول تاتاری یہاں سے دفع ہو گئے. یہ اصل حقیقت اور واقعات یہ ہیں. یہ ترمذی صاحب کی بیٹیاں سید احمد توختہ ترمذی کی یہ بیٹیاں ہیں. ان کے نام بھی فارسی ہیں. اب کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسا اللہ کے ولی کا مزار یا ایسی مبارک جگہ جو کہ بابرکت ہو، جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہوں، اور حوادث زمانہ دیکھ لیجئے کہ اب 900 سال سے زیادہ عرصہ ہونے والا ہے. کتنے دور گزرے ہوں گے. جو ہندوستان کے تخت پر بیٹھی تھی رضیہ سلطانہ، اس کی بہن عائشہ سلطانہ تھی، وہ بھی ان کی خدمتگار تھی. رضیہ سلطانہ تخت پر بیٹھی، ان سے مغلوں نے آ کر حکومت چھین لی. کیونکہ یہ مرشد تھے ان سے پہلے بادشاہ کے غالباً غیاث الدین بلبن نہ ہے، غیاث الدین بلبن یا شمس الدین التمش، میرے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا. لیکن ان سے حکومت جب مغلوں نے چھینی تو یہ سارا قبضہ انہوں نے اس جگہ پر کر لیا اور یہاں سے ان کو ہجرت کر کے نکال دیا گیا. اور ان کی جو آل اولاد تھی وہ یہاں سے کشمیر والی سائڈ کے اوپر زیادہ تر نکل گئی اور یہاں سے ہجرت کر گئے. کئی تاریخیں، کئی دفعہ لاہور شہر آباد ہوا، کئی شہر آباد ہوتے ہیں برباد ہوتے ہیں. ملتان میں کئی دفعہ جنگیں لگی، لوگ بھاگ گئے جانیں بچا کر. اس زمانے میں کوئی رزق کے لیے، کوئی تبلیغ کے لیے. تو باقاعدہ طور پر یہاں پر ان کی آل اولاد موجود نہیں رہی، وہ یہاں سے ہجرت کر گئی. اور یہ جگہ بابرکت لوگوں کے لیے ایک متبرک جگہ رہی، کیونکہ مسلمان تو ہر قبر کا ویسے ہی احترام کرتا ہے. ہندوستان میں کئی ایسے مسلمانوں کے مزارات موجود ہیں جہاں پر ان علاقوں میں، ان گاؤں میں ایک بھی مسلمان نہیں، لیکن ان مزارات سے فیض اتنا چل رہا ہے کہ سکھ وہاں پر جھاڑو دے رہے ہیں، سکھ وہاں پر لنگر چلا رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ نہیں پتا بھائی یہ گرو ہے، یہاں ہم آتے ہیں ہماری حاجت پوری ہو جاتی. سکھ بھی یہ چیز مان رہے ہیں انڈیا کے. ہم دکھا سکتے ہیں، ہمارے پاس ویڈیو موجود ہے. انڈیا کے ایسے مزارات موجود ہیں کہ اس علاقے میں سکھوں نے مزارات خود تعمیر کیے ہیں، وہاں لنگر چل رہا ہے، اور انہوں نے وہاں پر دلی سے کوئی لا کر بزرگوں کی تصویریں بھی ایسے ہی رکھ دیں کہ ہے تو مسلمان لیکن ہم انہیں مالتے ہیں، ہمارے یہاں پر جی ہماری منتیں مرادیں پوری ہوتی ہیں. اب اس متبرک جگہ کو پاکستان بننے کے بعد کوئی بندہ یہ کہے کہ مجھے خواب آئی، کہ خواب میں مجھے یہ اشارہ ہوا کہ میں رقیہ بنت علی ہوں، اتنے ہمارے ساتھ لوگ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. اور پھر اس بات کو بڑھاتے 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 اس ایک بات کے ساتھ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. اس ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 70,000 جھوٹ اور واقعات اور کئی روایتیں جوڑ دی گئی ہیں کہ یہ نعوذ باللہ رقیہ بنت علی ہے. میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ رقیہ بنت علی نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. اگر یہ رقیہ بنت علی ہے، میرے اوپر اسی وقت خدا کا عذاب نازل ہو، میں غرق ہو جاؤں زمین میں. ہمارے پاس ایسے بھی شاہ صاحب موجود ہیں، انہوں نے کہا کہ میں چیلنج کرتا ہوں مینار پاکستان پر آ جاؤ، میں مباہلہ کرتا ہوں، چھوڑو یہ ساری کتابیں، تم نے جو لکھ لیا لکھ لیا. ہمارے پاس اتنا دماغ نہیں کھپانے کے لیے کہ تم نے کتابیں بھر دی ہیں بی بی پاک دامنہ پہ بہتان لگانے کے لیے. کسی کے گھر پہ ڈاکہ ڈالتے ہو، کوئی کہیں داتا علی اجمیری امام علی رضا ہیں، خدا کی قسم ان لوگوں کے منہ ایسے نہیں ہے کہ 12 اماموں کے نام لے سکیں. امام علی رضا کوئی چھوٹی ہستی ہے؟ امام موسیٰ کاظم چھوٹی ہستی ہے؟ امام رضا چھوٹی ہستی ہے؟ امام جعفر صادق چھوٹی ہستی ہے؟ اپنے منہ پہلے اس قابل بناؤ تم ان کے نام لے سکو. تمہارے منہ تو اس قابل نہیں ہے کہ ان کی جوتیاں بھی تمہارے منہ کے اوپر پڑے. کہاں پھر رہے ہو تم؟ اتنی بڑی ہستی پہ بہتان لگا رہے ہو. یہ کوئی بات ہے کہ کہہ دینا کہ جی نبی کی ایک صاحبزادی تھی، کہیں تو کہہ دینا نبی کی ایک صاحبزادی تھی، 3 کو نکال دیا، کہیں پر کہہ دیا کہ یہ علی کی صاحبزادی ہے نہیں، اسے علی کی صاحبزادی بنا دیا. خدا کے خوف سے ڈرو، قبر حشر اور اپنی خدا کی پکڑ سے ڈرو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ رقیہ بنت علی نہیں، نہیں، نہیں.
सैयद अहमद तोख्ता तिरमिजी की बेटियां हैं, मुबाला कर लो, आ जाओ मीनारे पाकिस्तान पे, डालो लानत झूठे पे, वही गड़े झूठे पे खुदा की लानत। वैसे सारी किताबों में के अंदर बातें मौजूद है। तारीख 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 छोड़ो तुम तारीख, हमारे पास तारीखें मौजूद है, हम तारीखें बता सकते हैं। कौन तारीख मांगता है, कौन तारीख को पूछता है, कितनी तारीखें लिखे गई हैं, कितने फैसले जज सही देते हैं, कितने फैसले जजों ने गलत दिए हैं, कितने फैसले जजों ने सही दिए हैं। छोड़ दो सारी चीजें, तुम मीनारे पाकिस्तान पे आके मुबाला करो। क्या बात है, मुबाला करो, जैसे पीर मेरे अली शाह ने कहा था मिर्जे को, आ मैदान में अगर तू है नबी तो। जो कहते हैं कि रुकैया बिनते अली मुबाला करो, झूठे पे खुदा की लानत हो। क्या बात है शाह साहब। ये रुकैया बिनते अली नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। दाता अली अजमेरी इतनी बड़ी हस्ती हैं, कितने अरसे बाद हुए हैं। ये दाता साहब से 100 साल बाद हुई हैं, ज़मीन में रूपोश हुई हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि दाता साहब वहाँ पर आकर झाड़ू दिया करते थे। मैंने आपसे कहा ना कि जो मर्जी मंसूब कर लें आप। इन्होंने इतना कुछ लिख दिया, इतनी किताबों में हकायतें लिख दिया कि पढ़ने वाले की गैर तो मारी जाती है। वो बड़े बड़े मैंने आलम दीन और कई समझदार लोग थे, वो कह रहे ये ठीक कह रहे हैं। अब किस किस बात को जुठलाएं, हम जुठला सकते हैं। वो तो मानने के लिए तैयार, झूठा तो मानता ही नहीं, वो तो मानेगा नहीं। वो क्या मैं नहीं मानता, नहीं मानता, ना माने का क्या इलाज है। मुझे एक बंदा मानता है नहीं, उसका इलाज क्या है। मैंने अपनी कानों से सुना, अपनी आंखों से देखा, बंदे कहते हैं हुजूर पाक की एक साहबजादी थी, मैं नहीं मानता। क्या कर लेंगे आप, क्या कर लेंगे, गोली मारेंगे उसे। जो बंदा मानता है उसको कैसे मनवा लेंगे, कैसे मनवाएंगे आप उसे। वो मानता है नहीं, वो कहता है ये एक साहबजादी है, मैं नहीं हदीसें मानता, मैं नहीं कुरान मानता। उधर कह दिया कि एक साहबजादी है, 3 को निकाल दिया। इधर लाके बिला वजह हमारे मुंह इसका अपने पाक हस्तियों के नाम ले, उन्हें कह दिया कि रुकैया बिनत अली आया ही नहीं कोई इंडिया में। ये कहते हैं कि असिया ने करबला में से कोई भी नहीं आया, बाद में आए हैं जितने सादात आए हैं। बुखारे से आए हैं, तिरमत से आए हैं, मशहद से आए हैं, सारे सैयद आए हैं, काबल से होके आए हैं, मुल्तान आए हैं। हमारे जितने सादात असल के आप शजरात देख लें, बुखारी सारे बुखारे से आए हैं, गिलानी सारे बगदाद शरीफ से आए हैं। गौसबा की औलाद कहाँ नहीं है इंडिया पाको हिंद में मौजूद, गिलानी सैयद मौजूद। शाह साहब आपके पास सारे जो शजरे मौजूद हैं, आपके पास शजरे मौजूद हैं। ऐसे शजरे के अंदर ये आपकी क्या आपने बताया था कि शजरे मौजूद हैं, हमारे शजरे हमारे सब के मौजूद हैं। हमारे जितने भी ख़ानदान के लोग हैं, जितने हमारी फैमिली हैं, उनके शजरे मौजूद हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सारे हमारे पास मवाद मौजूद है। और जो यहाँ पर नकली सैयद बने हुए हैं, वो उन्होंने अपना ज़्यादा अपने आप को मशहूर किया, वह शजरे भी मिला लिए हुए हैं। अब हम तो उन्हीं की मानते हैं जिनको हमने हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि ये सैयद हैं या जिनके शजरे हैं। बड़ा ये मुश्किल सा टॉपिक आ गया है। अब ये बात है, ये रुकैया बिनते अली नहीं है, वो यहाँ नहीं आई, ना उनके साथ कोई आया है। शाह साहब हम ऐसे करते हैं कि ना जो मवाद किताबें मौजूद हैं, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के अंदर वो किताबें भी सामने लाकर जो है हवाला जात के साथ प्रूफ के साथ हम बात प्रूफ के साथ किताबें भी दिखा सकते हैं, प्रूफ के साथ तारीख भी दिखाएंगे। ये है तारीख। जी जिन लोगों ने इतराज़ करना था, उन लोगों ने हदीसें बदलने की कोशिश की, जी, कुरान पाक के तर्जमे बदलने की कोशिश की। हुकूमत की तरफों से कई किताबें बैन हैं, कई उलमाए दीन की किताबें बैन कर दी गई। क्यों बैन कर दी गई किताबें? लेकिन उन बैन करने वालों को अभी भी अक्सरियत लोगों की, बहुत सारे लोग हैं जो उन्हें अपना इमाम मानते हैं, अपना रहबर मानते हैं, अपना रहनुमा मानते हैं, और उनकी किताबें बैन हैं। क्यों बैन है? झूठ कहा गया है, बोहतान लगाया गया है। तो अब झूठ है। किसी अल्लाह के वली की मज़ार से निस्बत दे लेना कितना बड़ा झूठ है। ये जुल्म नहीं, जुल्म की तारीफ क्या है? जुल्म की तारीफ ये है कि एक चीज़ को वो मकाम ना देना जो उसका है। इन्ना शिरका लजुल्मुन अजीम, कुरान पाक कह रहा है इन्ना शिरका लजुल्मुन अजीम। शिरक सबसे बड़ा जुल्म है। क्यों? अल्लाह ताला को उसके मकाम से हटाया गया, किसी और गैरुल्लाह को, किसी चीज़ को रब्बुल आलमीन के साथ शरीक बनाया गया। ये सबसे बड़ा जुल्म है। झूठा नबूवत का दावा करना ये सबसे बड़ा जुल्म है। खुद को आइम्मा अहले बैत के बराबर कहना ये सबसे बड़ा जुल्म है। सैयदों को, आले नबी औलाद अली को कम तर समझना अपने आप से, ये जुल्म है। बिल्कुल। एक अल्लाह के वली को उसका मकाम ना देना ये जुल्म है। एक मज़ार को किसी दूसरे मज़ार से मंसूब कर देना ये जुल्म भी है और ये बुहतान भी है। बिल्कुल। हाँ, जिनकी हकीकत है
جو حضرت رقیہ بنت علی ہے ان کے مزار پہ جایا جائے، ان کی تعظیم کی جائے۔ ان کا مزار کہاں پر ہے؟ وہ نیکسٹ میں بتا دیں گے ان کا مزار کہاں پر ہے۔ دمشق ہے؟ باقی مزارات جو ہیں ہمارے پاکستان میں، جو جس مسلک کے پاس ہے وہ اس پر بیٹھا رہے۔ بہت بڑی ڈیوٹی ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ کیا ہم ذمہ داری نبھا رہے ہیں مسند پر بیٹھ کر؟ مسند کی ذمہ داری نبھائی جا رہی ہے؟ اہل تشیع ہیں یا اہل سنت ہیں، جس بھی مزار پر بیٹھے ہیں، کیا ڈیوٹیاں مکمل طور پہ دی جا رہی ہیں؟ معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ اصل چیز سے ہٹ کر ہم بس جو مزار خالی دیکھا وہاں جا کر گدی نشین بن کر بیٹھ گئے جی پیری مریدی کے لیے، اور پھر جو مزارات ہیں وہاں پر ان کے خاندان والے ان کے جھگڑے شروع ہیں گدی کے لیے۔ کیا آپ اللہ کے ولی گدیوں کے لیے جھگڑا کرتے تھے؟ حضرت مولا علی علیہ السلام نے مدینہ شریف ساری زندگی کا ایک عرصہ گزارا، کتنی محبت سے کوئی مدینہ چھوڑتا ہے؟ لیکن انہوں نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ نجف اشرف کیوں آئے؟ اس لیے آئے کہ وہ فساد نہیں چاہتے تھے، انہوں نے دین کی قربانی کی، انہوں نے اپنے مدینہ شہر کو چھوڑا، اللہ سنگھ کے دین کو آگے پھیلانے کے لیے نجف کو اپنا ایک مرکز بنایا۔ بالکل یہ سنت چلتی گئی، سادات وہاں سے نکلی بخارے گئی، بخارے سے پھر ہندوستان آئی، وہ پیدل آئے ہیں، اونٹوں پہ بیٹھ کر ہیں۔ کیوں آئے ہیں؟ سفر کے لیے آئے ہیں نا، پتہ ہی نہیں کہ کہاں جانا ہے، کون سا ملک ہے، زبان کیسی ہے، وہ لوگ کیسے ہیں، کیوں آئے؟ تبلیغ کے لیے آئے ہیں، ورنہ وہ بھی چاہتے تو گدیوں پہ بیٹھ سکتے تھے، دنیا حاصل کر سکتے تھے، انہوں نے دنیا حاصل نہیں کی، انہوں نے عہدے حاصل نہیں کیے، انہوں نے تبلیغ کی ہے۔ اور کسی کا حق نہیں چھینا۔ کوئی ہندو ہے، اس کا اگر مندر بنا ہوا ہے، کوئی سکھ ہے کا گردوارہ بنا تو انہوں نے اس کے اوپر زبردستی قبضہ نہیں کیا۔ بالکل ہر مسلک کو حق ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ اگر وہ اپنے مذہب کے مطابق کچھ بناتے ہیں تو وہ بنائیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ دوسرے کی مسجد کی، دوسرے کی عبادت گاہ کے اوپر آ کر قبضہ کر کے اور وہاں جو ہے وہ بہتان لگا دیں کہ یہ تو یہ ہے اور یہ تو فلاں ہے اور یہ وہ ہے، جیسے وہ بابری مسجد کا وہ کر رہے ہیں، بہتان لگا کر مسجدوں کو شہید کیے جا رہے ہیں۔ ہم تحقیق نہ کریں اور صرف جو ہے ایک خواب کے اوپر کہ خواب آئی ہے، خواب میں یہ بتایا گیا ہے کہ اتنے فاضل کرام کے ساتھ یہاں میں ہوں۔ خواب کیا بتایا جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر؟ خواب تو یہ تو ایسی مستند نہیں ہے نا بات کہ وہ خواب کے اوپر کہہ دیا کہ یہ رقیہ بنت علی ہیں جی، ایک خاص کہ خواب آ گئی، یہ رقیہ بنت علی۔ طبقہ کہتا ہے، خاص طبقہ کہتا ہے کہ یہ خواب آئی ہے کسی کو ان میں سے، ان کو یہ حکم ملا، یہ ملا، یہ 1400 سال بعد ہی حکم ملنا تھا، 1300 سال بعد۔ 1300 سال کی تاریخ میں پاکستان بننے سے پہلے کسی ولی نے، کسی رائٹر نے، کوئی نہیں ملتا کسی جگہ پر کسی نے کہا کہ یہ رقیہ بنت علی ہے۔ یہ ان 40-50 سالوں میں ایسی ہوا چلی ہے کہ لوگوں کی جو ہے وہ مت ماری گئی ہے، سمجھ نہیں لگتی کیا ہو گیا ان کو۔ چلیں شاہ صاحب اسی گفتگو اس کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ناظرین کرام انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر شاہ صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ جتنے بھی پروف ہیں وہ آپ کو دکھائیں گے اور اپنی جو بات یہ کہہ رہے ہیں اس کو دلیل کے ساتھ ثابت کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔